بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. خدا خود مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وأحسن منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاه. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد کے اور نعت کے چند اشعار عربی اور فارسی کی آپ نے سماعت فرمائے. ان میں بعض اشعار وہ ہیں جنہیں خود رسول کریم نے سنا ہے اور پسند فرمایا ہے. کسی آج کے نعت گو کے یہ اشعار نہیں ہیں، یہ حضرت حسان کا کلام ہے. اور سننے والوں میں صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، بلال ہیں، سلمان ہیں، سہیم ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں. جلیل القدر صحابہ کا مجمع ہے. حضرت حسان میرے نبی کی نعت پیش کر رہے ہیں. آخری شعر کا ترجمہ کر کے پھر میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. یہ بھی مقصد ہے اور اعلیٰ مقصد ہے. آخری شعر میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت حسان فرماتے ہیں ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد. میں نے حضور جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے.
حضور جیسا نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، اور انسانوں میں ان کی مثل ناممکن ہے۔ صحابہ کا عقیدہ ہے، نبی کی مہر ہے کہ میری مثل کوئی نہیں۔ صحابہ نے کہا میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کا اور صحابہ کا عقیدہ ایک ہے، ہمارا اور صحابہ کا عقیدہ ایک ہے۔ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو گیا نا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ پاک فرماتا ہے جب کہا جاتا ہے منافقوں سے ایسا ایمان لو جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کا ایمان میں یار ہے، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ گیا انجمن سپاہ صحابہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کا دن منایا جاتا ہے، جس کی نگاہ ناز نے یہ مقام دیا ہے، اس کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ میرا سوال ہے، اہم ہے نا۔ صحابہ کا دن منایا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے، جس کی نگاہ ناز سے وہ صحابی بنے۔ اس نے کرم نہیں فرمایا ابو جہل پر، وہ صحابی نہیں بن سکا۔ اس نے کرم فرمایا ابو بکر پر، وہ صحابی بن گیا۔ فیض ہے تیرے خدنگ ناز کا، میں کہاں تھا آشنائے درد دل۔ یہ نبی پاک کی نگاہ ناز ہے، جس پہاڑ پر پڑ جائے وہ طور ہے، جس جنگل میں پڑ جائے وہ گلستان ہے۔ وہی ہے طور جہاں پڑ گئی نگاہ تیری، وہی چمن ہے جہاں مسکرا دیا تو نے۔ فرماتے حضور کی مثل نہیں ہے۔ تمہید میں زیادہ وقت نہیں گزارتا، آج میری کوشش ہوگی کہ 1:30 بجے میں اپنا بیان ختم کر دوں، اور سنو حدیث پاک جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں علم کی، علماء کی، متعلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علم حاصل کرنے والا، علم کا فیض بانٹنے والا عالم، علم حاصل کرنے والا متعلم، جسے ہم طالب علم کہتے ہیں۔ کیا شان ہے اس کی؟ عالم کی کیا شان ہے؟ پہلے متعلم ہوگا پھر عالم بنے گا۔ پہلے علم کی طلب میں نکلے گا اور جستجو کرتا کرتا زندگی میں، اور ٹھوکریں کھاتا کھاتا در بدر کی، اور پھر جا کر کہیں وہ عالم بنے گا۔ زمانہ قدر کرے نہ کرے، نہیں سمجھتے نا، نہیں سمجھتے۔ یہی تو حضور نے بدر احد میں فرمایا تھا، جب زخمی ہو گئے، خون کے فوارے نکلے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی نے ہاتھ تو اٹھا دیے، صحابہ خوش ہوئے، معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن یہ نوح پیغمبر نہیں ہے کہ ساری قوم کو تباہ کر کے چند افراد لے کر ایک طرف ہو جائے۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ ہر ایک کا بیڑا کنارے لگانے والا ہے، ہر ایک کی کشتی کو سہارا دینے والا ہے، ہر گرے ہوئے کو اٹھانے والا ہے، ہر غمزدہ کے آنسو پوچھنے والا ہے، ہر دکھی کے درد میں شریک ہونے والا ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ ہاتھ اٹھائے، زبان حرکت کرتی ہے، جنبش لب ہوتے ہیں، کیا کلمات نکلتے ہیں؟ اللہ مغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ میری قوم کو بخش دے، انہیں اپنا فرما لیا نا، میری قوم کو بخش دے۔ یہ جانتے نہیں، جانتے ہوتے یہ کام نہ کرتے، یہ جانتے ہیں نا، سر قربان کر رہے ہیں، جانوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ مکے کے کافر مجھے جانتے نہیں، تو جو عالم کی قدر نہیں کرتا وہ جانتا نہیں ہے کہ عالم کیا چیز ہے۔ مشہور ہے، ایک کمہار کو لال ملا، اس نے اپنے گدھے کے گل میں ڈال دیا، کیونکہ اس کی تو قیمتی متاع وہی ہے نا جس کے ذریعے رزق کماتا ہے۔ اسے کیا پتا اس لال کی کیا قیمت ہے؟ قدر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری۔ سونے کی قدر زرگر جانتا ہے اور جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، عالم نہیں جانتا۔ عالم کو عام آدمی نہیں سمجھتے، اس لیے قدر نہیں کرتے۔
عزت نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں، میرے نبی کی سنو وہ کیا قدر فرما رہے ہیں۔ اس سائیں کی گھر قدر ہو، باہر نبی ہو تو کوئی بات نہیں ہے نا، سائیں قدر کر رہا ہے، سائیں قدر کر رہا ہے۔ سنو، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں 2 آدمیوں کا ذکر آیا۔ ذکرا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، حضور کی مجلس شریف میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ احدہما عابد والآخر عالم، ان 2 میں سے ایک عبادت گزار رہا ہے، سجدوں پر سجدے، تسبیح ہاتھ میں، تلاوت قرآن، روزے، کبھی جہاد، کبھی حج، کبھی عمرہ، کبھی صدقہ و خیرات، یہ عابد ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، نیکی ہے، علم نہیں ہے۔ اور دوسرا عالم ہے، وہ عبادت گزار نہیں ہے، عالم کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، اس سے تو مطالعہ پر وقت لگانا یہی اس کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عابد ہے، وہ بھی خیر پر ہے، نیکی پر ہے، دوسرا عالم ہے، وہ بھی خیر پر ہے۔ سوال یہ کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 میں سے آپ کی رائے کیا ہے؟ حضور نے عابد کے متعلق اور عالم کے متعلق جو فیصلہ فرمایا وہ لوح قلم پر نقش کر لینا چاہیے۔ ہم تو صوفی کو، پارسا کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں، بڑے نوافل پڑھتے ہیں، ہر وقت تسبیح ہے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہاں بھائی، اس کام کو بھی تو ہم تو نہیں پہنچ سکتے، بڑا اعلیٰ کام ہے، یہ رب توفیق دیتا ہے تو زبان ذکر کرتی ہے نا، رب توفیق دیتا ہے تو سر سجدے کرتا ہے، یہ بھی رب کا کرم ہے، اور اس چیز سے لطف آتا ہے زندگی کا، شیطان دور ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرا اب نہیں ہے، یہ رب کے راستے پر چل نکلا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اس عالم کو، اس عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے ایک کم تر صحابی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ گویا حضور نے عالم کو اپنی سیٹ عطا فرمائی اور عابد کو آخری صحابی کی صف میں بٹھایا، فرمایا تو وہاں بیٹھ، میرا کام ہے علم پھیلانا، اور اس علم کی وجہ سے عبادت کا پھر لطف اور آتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ وآل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو بھی ملتا ہے، جو بھی بیٹھتا ہے، مسواک کیا کرو، داڑھی پوری کیا کرو، نماز میں غفلت نہ کیا کرو، یہ ٹی وی بند کر دو، بچیوں کو بے پردہ باہر نہ نکلنے دو، جو یہ تعلیم دیتا ہے اس سے کہتے ہیں معلم الناس الخیر، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن کا فرض ہے، اور تبلیغ کا فریضہ ہر مومن کو ادا کرنا چاہیے، اور یہی تبلیغ ہے جو اچھی بات سنو آگے پہنچاؤ تاکہ دین پھیلے اور علم پھیلے۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم دینے والا ہے اس کے لیے اللہ، اس کے سارے فرشتے، زمین والی ہر چیز، آسمانوں کی ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی بل میں چیونٹی اور پانی میں مچھلی، سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قربان جاؤ اس پیغمبر پر جس نے علم کی فضیلت اور علم کی نسبت سے علماء کی فضیلت کو الحمدللہ بڑے واضح لفظ میں فرما دیا نا، کہ عابد پر، جو عابد بھی نہیں عالم بھی نہیں، اس کا تو ذکر ہی ہے۔ عابد پر عالم کو کتنی فضیلت حاصل ہے جتنی مجھے ایک عام شخص پر فضیلت حاصل ہے۔
اسی مضمون کی ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی ذرا پڑھ لیں تو پھر اس کی تبصرہ کریں گے۔ یہ دارمی شریف حدیث ہے، اور حضرت حسن مرسلن اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حسن کا معنی، حسن سے مراد حسن بصری ہے۔ حدیث میں جب مطلقاً حسن کا نام آئے اس سے مراد حسن بصری ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، دیکھا اس حدیث میں بھی پوچھا گیا، اس حدیث میں بھی پوچھا گیا۔ عبداللہ ابن عباس بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کیسے حاصل کیا؟ فرمایا بلسان سہول، پوچھنے والی زبان کے ذریعے۔ میں جس بڑے صحابی کے پاس بیٹھتا تھا ان سے مسائل پوچھتا تھا، حضور کی خدمت میں ہوتا حضور سے پوچھتا، ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتا ان سے پوچھتا، اپنے والد گرامی حضرت عباس سے ان سے میں پوچھتا، میں ہر ایک سے پوچھتا، پوچھ کر اللہ پاک نے میرا سینہ علم سے بھر دیا۔ کم از کم پوچھ تو لینا چاہیے، مطالعہ نہیں ہو سکتا، کسی عالم سے مسائل سمجھنے چاہیے۔ دوران سفر میں نے ایک جگہ نماز پڑھی، ظہر کی نماز تھی، وہاں ایک مقامی آدمی بھی بیٹھا تھا، وہ بھی نماز میں شامل ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، ہم دو پڑھیں گے۔ یہ امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مقتدی کو بتا دے، کہ مقتدی یہ نہ سمجھے کہ امام بھول گیا ہے، لقمہ نہ دیتا پھرے۔ میں نے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، ہم دو پڑھیں گے۔ ہم نے دو پڑھ کر سلام پھیر دیا، اس نے بھی سلام پھیر دیا، اور دعا مانگی، اس نے بھی دعا مانگی۔ میاں تو نے کیا کیا؟ تو مقیم ہے۔ میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کو کہو کہ صرف نمازیں نہ پڑھاؤ، اسے آواز نہ سناؤ، ہمیں مسائل بھی سمجھاؤ کہ کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہو کس طرح پڑھی۔ اور میں بڑا حیران ہوں، یہاں قریب ہی ایک مسجد میں نے نماز ادا کی، عصر کی نماز، تو ہم مقیم تھے، پوری نماز پڑھنی تھی۔ ایک ماشاءاللہ بارش صاحب آئے تو ایک رکعت ہو چکی تھی، دو شامل ہو گئے، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، ہم سے پہلے سلام پھیر کر چلے بھی گئے۔ امام کے سلام کا انتظار ہی نہیں کیا۔ مسافر مقیم کے پیچھے کیسے پڑھے اور مقیم مسافر کے پیچھے کیسے نماز پڑھے؟ تنہا آدمی نے سفر میں جانا ہے، تنہا نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھے؟ یہ مسائل تو تم نے پوچھنے ہیں تو ہم بتائیں گے نا جی۔ یا ہماری دعوت کرو، ہمارے تو گھر آ کر دعوت بھی کھائیں گے، مسائل بھی سمجھائیں گے۔ دعوتیں تو کرتے نہیں، شاید اس لیے نہیں کرتے کہ اب ہمارا کھانا پینا ختم ہو گیا ہے، دانت بھی اب جواب دے رہے ہیں، بولنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے، کل ہی میں دانت کچھ ٹھیک کرا کر آیا ہوں۔ دعا کرے اللہ پاک کام چلا ہی رکھے، چلتا رہے، جب تک زندگی ہے نبی کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ نبی نے مکے والوں کو کہا میں رسول ہوں، مجھ سے جو معجزہ مانگو مانگ دو، مجھے دیکھ لو، میری سیرت پاک ہے، مجھے صورت دیکھ لو، میں سیرت میں بے مثال ہوں۔ نہیں مانا کچھ نے مان لیا وہ جنت میں آ جائے، جنہوں نے نہیں مانگا دوزخ میں جل رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ میری بات مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے۔ میں کہوں گا داڑھی پوری کرو، کہوں گا ضرور کہوں گا، میری پوری ہے، میرے مرشد نے مجھے تحفہ دیا ہے، تمہیں بھی کہوں گا، مان جاؤ تمہاری اچھی قسمت ہے، نہ مانو کوئی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھو، 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھو، کہتا ہوں کہتا رہوں گا، مسواک کرو، کہتا ہوں کہتا رہوں گا، سچ بولو، حلال کھاؤ، پردہ رکھو، ٹی وی بند کرو، بچیوں کو نیکی کی تعلیم دو، بچوں کو دین کی تعلیم دو، یہ میرا فرض ہے، کہتا چلا آ رہا ہوں، کہتا رہوں گا۔ آپ گر سکتے ہیں، سن 65 میں جب جنگ لگی تھی ان دنوں کی بات ہے، میں نے سن 65 میں باقاعدہ جمعے کی خطابت شروع کی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ گن لیں، 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، نصف صدی ہو چکی ہے۔ رب نے اور رب کے رسول نے کرم فرمایا، میرے مرشد نے کرم فرمایا، میں اس کے دین کو پھیلا رہا ہوں، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور مایوس نہیں ہوں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی،
میں نے بڑے بڑے پکے پیٹے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کہا ہم نہیں داڑھی رکھیں گے، رکھ لی ہے، بڑے پکے تھے، رکھ لی ہے۔ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر چھری کے نیچے آئے گی نا۔ ہم قربانی مانگتے ہیں، ہم سے مانگو قربانی، ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ کہاں ہمارا گھر ہے، کہاں گاؤں ہے، کہاں برادری ہے، کہاں رشتہ دار ہے، کہاں زمینیں ہیں، کہاں مربع ہیں، کہاں باغات ہیں، خدا کی قسم پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے تو اللہ کے رسول کے پیغام کا پتہ ہے، پھیلا رہے ہیں۔ کبھی 2 سال کے بعد مسجد باز شریف جانے کے اتفاق ہوتا ہے، ہمارا گاؤں ہے، کبھی 2 سال کے بعد گھنٹے ایک کے لیے سلام کرتے ہیں آستانہ پر اپنے بزرگوں کو پر، بس کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی سے۔ ہاں کیا کسی نے خوب کہا، سارے اچھے نام ہیں ان کے، اپنا کوئی نام نہیں، ان کی یاد ہے کام ہمارا، دوسرا کوئی کام نہیں۔ دونوں جہان سے فارغ ہیں، آخرت سے بھی فارغ ہیں۔ میں ایک عاشقوں والی بات سنا دوں، ہم آخرت سے بھی فارغ ہیں، نہ دنیا کی پرواہ ہے نہ آخرت کی پرواہ ہے۔ دوزخ میں ڈالے ہم راضی، جنت میں لے جائے خدا کی قسم ہم راضی۔ اپنا ہے ہی کچھ نہ، یہ وجود اسی کا ہے، جہاں رکھے اس کی مرضی۔ ہاں پوچھے تو پھر تو کہے گا نا تیرے یار کا دیرا جنت میں، ہمیں بھی وہاں جانے کی اجازت دے دے۔ یہ تو پسند کریں گے، مگر خدا کی قسم ہم اپنی پسند اپنی رائے اللہ کی جناب میں پیش نہیں کر سکتے۔ وہ مالک ملک کا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے حوالے سب کچھ ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک کا جملہ پڑھا، دل خوش ہو گیا، فرمایا یہ سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہے۔ دکان نہیں چلتی میں راضی، چلتی ہے راضی، گھر میں بیماری ہے راضی۔ اور کسی نے کیا کہا، جس دکھ وچ میرا سونا راضی، میں سکھ نو چن لے پاواں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ یار تیرے دکھ وچ راضی ہے، تو دکھ نو ہی پسند کر، جو سکھ و راضی ہے سکھ نو پسند کر۔ میری کوئی پسند نہیں، میرا کوئی انتخاب نہیں، میری کوئی طلب نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، میں کچھ نہیں، خود کچھ نہیں، میری طلب کیا ہو سکتی ہے؟ سچی بات ہے، فراق و وصل چے خواہی، فراق و وصل چے خواہی، رضائے دوست طلب کہ ہے باشد ازو غیر ہو تمنا ہے۔ نہ فراق کی پرواہ ہے نہ وصل کی طلب ہے، ہم چاہتے تو راضی ہو جا، تو راضی جاگ راضی۔ سنو جناب، بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا پوچھا گیا، ایک عالم ہے صرف فرض نماز پڑھتا ہے، باقی سارا دن طلباء کو پڑھانا، کوئی مسائل پوچھنے کے لیے ان کو مسائل بتانا، فتویٰ لکھنا ہے فتویٰ لکھنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، اس کی یہ مصروفیت ہے۔ وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے۔ عالم کے لیے رخصت ہے، جو اتنا مصروف ہو، آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ میں نے جامعہ رضویہ میں کچھ عرصہ تدریس کی ہے، یہ فیصل آباد میں، یہ اہل سنت جماعت کا مرکزی ادارہ ہے، وہاں میں پڑھاتا رہا۔ میں نے دورہ حدیث پاک بھی وہیں پڑھا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب میرے استاد سے، انہوں نے دوسرے سال میری ڈیوٹی وہیں لگا دی، وہیں میں پڑھاتا رہا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، صبح گرمیوں کا موسم تھا، صبح بغیر ناشتے کے ہم اسباق شروع کرتے تھے، زور کی اذان ہو جاتی تھی۔ اس دوران پانی کا گلاس بھی کبھی منہ کے قریب نہیں کیا۔ 17 سبق، 17 صبح سے لے کر زور تک۔ تو جو علماء مسائل میں، فتوے میں، تدریس میں، مطالعے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، انہیں شریعت کی اجازت ہوتی ہے کہ بے شک تم صرف فرض پڑھو۔ یہاں مجھے موقع مل گیا، میں آپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی محلے میں فوتگی ہو جائے، آپ پیار والے ہیں، محبت والے ہیں،
آتے ہیں جی آپ جنازہ پڑھائیں. یہ محبت کی بات ہے. اس میں دو خرابیاں ہوتی ہیں. آپ ہمارے محرم راز نہیں ہیں نا, ذرا فاصلے پر رہتے ہیں, اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. پہلی خرابی تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے محلے کا امام ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں محلے کو میرا یہ حق تھا, یہ باہر سے آدمی کیوں لائے, یہ میرا تجربہ ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں. وہ مولوی پسند نہیں کرتے کہ باہر سے کوئی آدمی آئے. تو مولویوں کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا ذریعہ معاش یہی ہے نا, مجبور ہے. اور جس کا ذریعہ معاش مضبوط ہو اسے دینی ادارے میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ کاروبار کرے. یہ کمزور لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے. دوسری خرابی کیا ہے, ایک پڑھا رہا ہے, اس کے پاس 10 طالب علم ہے مثال کے طور پر, آپ اسے لے گئے, اس کے 2 نہیں تو 1 پیریڈ ضرور ضائع ہوا اور 10 طلباء کا نقصان ہوا. سمجھے نا. اس لیے میں اپنے تعلق والوں سے کہوں گا کہ مہربانی فرما کر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو, کل وغیرہ, چیلم, جنازہ وغیرہ, تو اپنے مسجد کے مولوی صاحب کو ہی استعمال کر لیا کرو, ہمیں نہ تکلیف دیا کرو. ہاں یہاں آ کر ہم سے مسائل پوچھو, سیکھو, گھنٹہ ہمارا مغز کھپاؤ, 2 گھنٹے ہمارا وقت لو, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وہ تو کرتے نہیں. ذکر آ گیا تو پھر میں بات مکمل کروں. مجھے پتہ ہے کہ مولوی میرے پیچھے لگ جائیں گے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. کسی کے ممبر میں نے خود رکھا ہے, مصلی میں نے خود بچھایا ہے, مسجد میں نے خود بنائی ہے, یہاں تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. تم سارے میرے مخالف ہو جاؤ, میرا کیا بگڑ سکتا ہے. یہ تو ہوتے جس نے ہر ماہ کسی سے کچھ لینا ہو وہ پر تیور دیکھتا ہے کہ یہ ناراض ہو گیا, پھر مولوی ان کے گھر جاتے ہیں, راضی کرتے ہیں. ایک اور واقعہ سن لو. میاں میر صاحب کا نام سنا ہے نا, لاہور میں بہت عالی شان دربار ہے. دارا شکو شہزادہ تھا اور بڑا عقیدت مند تھا. یہ میں اپنے دوستوں کو اکثر واقعات سناتا رہتا ہوں, انہیں یاد ہے. اس سے اعتقاد پختہ ہوتا ہے. نہ علماء کے پاس جاؤ عقیدہ کمزور ہوگا, نہ بزرگوں کے پاس جاؤ روحانیت کا ذرہ بھی نہیں ملے گا. یہ دونوں چیزیں تب ملتی ہیں علماء سے رابطہ ہو, ان کے پاس مجلس ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, آنا جانا ہو, علم ملتا ہے. اور درویشوں کے پاس بیٹھنے سے روحانیت ملتی ہے, آخرت کی منزلیں, سلوک کی منزلیں طے ہوتی ہیں. میاں میر صاحب قلعے سے باہر لاہور میں جھاڑیاں تھی, آبادی کم تھی, آپ وہاں بیٹھے تھے اور اس طرح ٹانگیں پھیلا کر اپنے رب سے لو لگا کر. اور اس وقت اتنا نازک وقت ہوتا ہے دوستوں, میں کیا تمہیں بتاؤں. ہاں اتنا نازک وقت ہوتا ہے. کسی نے کہا نہ چھیڑ, ان کے تصور میں ہے بہار مجھے کہ بوئے گل بھی ہے اس وقت ناگوار مجھے. مجھے اتنی مصروفیت ہے, اتنا میرا نازک وقت ہے, اتنی مجھے پیار کی خوشبو آ رہی ہے کہ پھول کی خوشبو بھی میں اب برداشت نہیں کر سکتا. تجھے بھی اجازت ہے, چلی جا. میرے آقا نے فرمایا لی ما اللہ وقت, مجھے اپنے رب سے ایک ایسا وقت ملتا ہے لا یسانی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل او کما قال. فرمایا ایسا میرا رب کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی رسول آ سکتا ہے. یہ لی ما اللہ کا مقام ہے, لی ما اللہ کا مقام ہے. سبحان اللہ. میاں میر صاحب مست بیٹھے تھے, درویش تھے, دونوں جہانوں سے ہاتھ جھاڑ کر, دامن جھاڑ کر اللہ کی یاد میں. بادشاہ کی قلعے سے سواری نکلی, وزیر ساتھ تھے. وزیر آگے دوڑا, اس نے آ کے میاں صاحب سے عرض کیا میاں صاحب بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. میاں صاحب نے کوئی پرواہ نہیں کی, گویا سنا ہی نہیں. سواری قریب آ گئی. پھر وزیر نے کہا میاں صاحب اٹھ کر استقبال کرو, تعظیم بجا لاؤ. میاں صاحب کی بلا جانے بادشاہ کیا ہوتا ہے, بادشاہ تو یہ درویش ہوتے ہیں نا. لاہور جاتے ہو نا, شاہ درے گزرتے ہو, وہاں مقبرہ ہے نا, کس کا, ایک بادشاہ کا جو پورے ہند پر حکومت کرتا رہا.
اس کے مقبرے میں بھی گیا تھا دیکھنے کے لیے، چمگادڑ ہی چمگادڑ ہیں، اور ذرا آگے جاؤ کیا ملے گا؟ داتا دربار، وہاں کیا ملے گا؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کسی کی آنسو جاری ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، واہ داتا واہ داتا، داتا داتا ہی ہے نا۔ ایک جماعت پیدا ہوگی کہتے داتا نہ کہا کرو، داتا رب کا نام ہے۔ خدا کے بندو ظلم کر رہے ہو، نہ قرآن میں، یہ اردو کا لفظ ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی رب کا نام داتا نہیں۔ تو داتا، خدا کو داتا بنا کر نیچے لا رہا ہے، یہ خدا کی عزت اور تعظیم کر رہا ہے۔ اللہ داتا نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، غافل نہیں ہوتا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما تعملون، ہمارے عملوں کو نگہبان ہے، حی قیوم ہے، محیی ممیت ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حلیم ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ میرا اللہ قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، خافض بھی ہے، رافع بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یہ توحید ہے، رب کو داتا بنا دیا۔ اور ظالم ہو، کوئی سوچ کر بات کیا کرو۔ اللہ کیا بات کر رہا ہو؟ بادشاہ سواری سے اتر آیا، پھر وزیر نے کہا حضرت اب تو اٹھو، نہیں اٹھے۔ بادشاہ نے مسافہ کیا، بیٹھ گیا۔ وزیر نے کہا میاں صاحب کم از کم ٹانگیں تو سمیٹو نا، اور اس طرح ہو کر ادب سے بیٹھو۔ اللہ کے درویش کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو عرشوں سے آتی ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ حضرت الحکوم عبد اللہ بود، بات بندہ کرتا ہے لیکن بات اس خالق کی ہے۔ میاں صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہی جواب میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب سے میں نے ہاتھ سمیٹے ہیں ٹانگیں سمیٹنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں کبھی دربار میں نہیں گیا، کبھی قلعے کے دروازے پر دستک نہ دی، میاں میر آیا ہے اس کی مدد کرو، بڑے درویش ہیں، بھوکے ہیں، نہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں، وہ دیتا ہے، تو بھی ان کو گداگر ہے۔ امیر ہو غریب ہو سب اسی کے گداگر، امیر غریب سب اسی کے گداگر۔ قرآن پڑھو، یسألہ من فی السماوات والارض، قرآن کہتا ہے مجھ سے، اللہ کہتا ہے مجھ سے زمین والے بھی مانگ رہے ہیں، آسمان والے بھی مانگ رہے ہیں۔ کل پرسوں ایک مصیبت زدہ آ گیا میرے پاس، بوڑھا آدمی صاحب علم، کہنے لگا میں ایک مقصد لے کر آیا ہوں، میرا مقصد پورا کرو۔ میں نے کہا نہیں کر سکتا، میں عاجز بنتا ہوں، خاکی ہوں، کل نہیں تھا آج ہوں، کل نہیں ہوگا، میں فانی ہوں، میں فنا کی زد میں ہوں، زوال پذیر ہوں۔ اس کو پکار کہ نہیں، ولیوں کو رب نے بڑی طاقت دی ہے۔ میں کہ میں ولی نہیں، اور ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، نبی ہو، رسول ہو، وہ بھی اسی کی جناب۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی ہماری توحید ہے، یہی تمہارا بھی عقیدہ ہے۔ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، داتا ہو، بابا فرید ہو، معین الدین اجمیری ہو، عبد القادر جیلانی ہو، جنید بغدادی ہو، شیخ شبلی ہو، ماجد بستامی ہو، اللہ کا رسول ہو، نبیوں کا سردار ہو، سر سجدے میں ہے، اللہ تو راضی ہو جا۔ یسألہ من فی السماوات والارض۔ ایک شخص میرے پاس آیا، ایسی عقیدت اندھی بھی نہیں ہونی چاہیے، کہنے لگے تھلے تسی اتے اللہ، لا حول ولا قوت الا۔ عام لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ گویا یہ اللہ کے ساتھ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، اے اللہ تھلے میں اتے تو، تھلے تو نہیں ہونا، اتے میں نہیں آنا، تیرا ملک اتے، تھلے میرا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ برکت والا ہے جس کے دست کتب میں ساری کائنات کا نظام ہے، نظام ہستی وہ چلاتا ہے۔ سورج ابھرتا ہے اس کی مرضی سے، چاند ڈوبتا ہے اس کی مرضی سے، ستارہ چمکتے ہیں اس کی مرضی سے، ہوائیں چلتی ہیں اس کی مرضی سے، دریا رواں دواں ہے اس کی منشا سے۔ ہاں زمین و آسمان قائم ہے رب کی منشا سے، کوئی شریک کہو نا، کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اس کی عزت و جلال کی قسم، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ قل، میرے حبیب قل کہہ دے،
اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، زمین کی ملک، آسمانوں کی، فرشتوں کا نظام، انسانوں کا، جنات کا، حشرات الارض کا، حیوانات کا، نباتات، جمادات، یہ سب کچھ تبارک الذی بیدہ الملک۔ میرے حبیب اعلان کر دے قل اللہم مالک الملک، تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی مالک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ فوج کا بڑے سے بڑا اعلیٰ افسر عدالتوں میں دھکے کھاتا پھرے گا، رب کی منشا نہیں ہے کہ تو عزت کی زندگی گزار سکے۔ تو نے قوم سے دھوکہ کیا ہے، تو نے ظلم کیا ہے۔ وہ کہاں اکبر کہاں گیا؟ اکبر بگٹی کہتے ہو، کہاں گیا؟ شہنشاہ ایران کہاں گیا؟ سکندر ذوالقرنین کہاں گیا؟ صدر ایوب ماشاء اللہ، فیلڈ مارشل اللہ کہاں گیا؟ یحییٰ خان کہاں گیا؟ ضیاء الحق کہاں گیا؟ بھٹو کہتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہاں گیا؟ وہ ایک عورت بڑی بن ٹھن کر آنے والی، سارا ملک میرا ہے، کہاں گئی؟ بولو قل اللہم مالک ملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے سن لو، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور رجب کے مہینے کی مناسبت سے جسے چاہتا ہے مکے کے یقین کو لا مکان پر بلا لیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، ابو جہل کی نظر میں نہیں آتے، ابو لہب کی نظر میں نہیں آتے، عتبہ کی نظر نہیں پڑتی، شیبہ خاطر میں نہیں لاتا۔ کہا ظالموں تمہیں کیا خبر ہے، یہ میری کائنات کا سب سے قیمتی موتی ہے، میرا حبیب ہے، میں سارے نبیوں کو اس کے قدموں پر جھکاؤں گا۔ مسجد اقصی میں آپ پیارے ادھرو منی ادھرو منی ادھرو منی، میرے قریب آ، میں قریب پہلے سے ہوں، تو بھی میرے قریب آ جا۔ ہم سمجھیں نہ سمجھیں یہ الگ بات ہے، ایک مکے کے یتیم کو کائنات کا والی بنایا کہ نہ بنایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کے سر سے عزت کا تاج چھیننا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اس کا ہاتھ بڑا مضبوط ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر بھلائی تیرے دست پاک میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر تو قدرت رکھنے والا ہے۔ تیری توحید سچی ہے، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تمہاری توحید سچی ہے۔ یہ نبی والی توحید، صحابہ والی توحید، یہ اہل سنت کی توحید ایک توحید جدید ہے، نیا ایڈیشن، 2 نمبر مال، میڈ ان چائنا آ گئی نا توحید۔ کیا ہے توحید؟ تعظیم نبی کی نہ کرو، ولیوں کی تعظیم نہ کرو، یہ وہ ابلیسی توحید ہے جس نے کہا میں آدم کو، اے اللہ تجھے تو سجدہ کرتا ہوں جتنے چاہے، آدم کو نہیں کروں گا۔ یہ بولی ان سے ملتی ہے۔ اپنی توحید پر پکے رہو، اپنی توحید پر پکے رہو۔ نبی کی تعظیم الگ ہے، اللہ پاک کی شان الگ ہے۔ کوئی نبی کوئی رسول اللہ پاک کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا حدیث انشاءاللہ آئندہ جمعے 10 منٹ پھر آج بھی میں نے آپ کے لے لیے۔ ابھی ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے، وہ مجھے بڑا ہی نا ممبر سے اٹھنے سے روک رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا کفضلی، حضور نے فرمایا کفضلی علی ادناکم، مجھے جو فضیلت حاصل ہے میں اس فضیلت کا ذکر اس کے لیے مجھے آدھ گھنٹہ کم از کم اور چاہیے۔ جب میرا رسول کہہ رہا ہے کہ میری فضیلت، سبحان اللہ، میری فضیلت، تو مطلب ہوا یہ میرا نبی فضیلتوں والا ہے۔ مسجد اقصی میں ابراہیم علیہ السلام نے جب خطبہ دیا
تو انہوں نے اعتراف کیا، تسلیم کیا کہ سارے نبیوں سن رہے ہو، تم نے اپنے اپنے فضائل بیان کیے، اس امی نبی نے بیان کیے، یہ سب پر سبقت لے گیا، اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ ہم رحمت ہیں، رحمت للعالمین نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ تم پر فضیلت پا گیا۔ ایسا مقابلہ ہوا، میرا نبی فرسٹ آیا۔ یہی فضیلت ہے، کفضلی علی ادناکم۔ الحمدللہ ہم اللہ کی توحید کے بھی علم بردار ہیں، محمد عربی کی رسالت کے علم بردار ہیں، خلفائے راشدین کی خلافت کے قائل ہیں، اہل بیت کی فضیلت کے قائل ہیں، ازواج مطہرات کا احترام ہے، ان کی طہارت کے قائل ہیں، ائمہ مجتہدین کے قائل ہیں، ولیوں کے، غوثوں کے، کتبوں کے قائل ہیں، شہیدوں کے قائل ہیں، صالحین کے قائل ہیں۔ ہمارے اندر کفر نہیں، نفاق نہیں، انکار نہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور نبی جو کچھ لایا سب پر ہمارا ایمان ہے۔ جس نے بھی حملہ کیا رسالت پر، اہل بیت پر، صحابہ پر، ازواج مطہرات پر، قرآن پر، حدیث پر، شہداء پر، اولیاء پر، انشاءاللہ اس کا جواب صرف اہل سنت والجماعت ہی دے سکتا ہے، جو سب کا قائل ہے، سب کو سلام کرنے والا ہے۔ سارے گھر خوش ہیں، تم بڑے مبارک ہو، تمہیں ہر طرف سے فیض ملتا ہے، ہر طرف سے فیض ملتا ہے، توحیدی رنگ بھی چڑھتا ہے، رسالت کا نور بھی ملتا ہے، خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہو، ان کی ارواح خوش ہوتی ہیں، ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہو، بی بی عائشہ صدیقہ، خدیجہ کبریٰ، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، اور سبحان اللہ 9 ازواج مطہرات، سب خوش، راضی، اہل بیت خوش، خاتون جنت کو جھک جھک کر، قدموں کو ہاتھ لگلا کر، ان کے نالین کے نیچے سے خاک لے کر، آنکھوں کا سرما بنا کر سلام کرتے ہیں۔ خاتون جنت تیری مثل نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوگا، اس لیے کہ تیرے ابے کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، تو بھی بے مثال ہے، اور تیرے لخت جگر بھی بے مثال ہے۔ نہ حسنین کی مثال ملتی ہے، نہ خاتون جنت کی مثال ملتی ہے، نہ علی المرتضیٰ کی مثال ملتی ہے، اور نبیوں کے بعد ساری امتوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، ان امتوں میں میرے ابو بکر جیسا کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا، عمر جیسا ایک بھی نہیں ہوگا، عثمان غنی جیسا باحیا ایک بھی نہیں ہوگا، اور چھوڑو سب کو، حبشے کے بلال جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا